ہے بادشاہ کی بسم اللہ سیدزادہ بسم اللہ میں سال گزشتہ بھی حاضر ہوا اور آپ کی زیارت ہوئی اور آپ نے بہت سی دعا کی۔ بسم اللہ آج میں پورے اس علاقے کو تبسم بھائی اور علی لوگوں کے ساتھ جا کر دیکھا ہے۔ عزادار یہ سید الشہداء کی جو کاوشیں، جو کوششیں ان احباب نے کی ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ در حقیقت آپ یہ ذکر سننے یہاں آئے ہیں، بسم اللہ یہ آپ کا کمال نہیں ہے۔ گیلانی صاحبان نے یہ فرشیازہ بچھائی ہے، یہ ان کا کمال نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک ناظم ممبر میرے بھائی بہترین انداز میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں اعلانات کر رہے ہیں، یہ ان کا کمال نہیں ہے۔ میں ذکر کرنے آیا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، کمال خراسان کے شہنشاہ کا ہے۔ میرے آٹھویں مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا ذکر منعقد کرتا ہے، ہمارا ذکر سنتا ہے، ہمارا ذکر کرتا ہے یا ہمارا ذکر سنتے ہوئے نعرے لگاتا ہے، داد دیتا ہے، فرماتے ہیں اپنا کمال نہ محسوس کرے، ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ بہت مہربانی۔ والی خراسان بلند تر سلوات۔ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، اور جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس میں سے میں آج کی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات جس کے صدقے میں بنائی سبحان اللہ اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ اب جتنی جلدی میں نے کی ہے اتنی جلدی آپ کیجئے گا، بالخصوص جو میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، بزرگ صرف بات کو سمجھیں، سمجھاؤں تو بس دعا کر دیں، اور جو نوجوان دوست بیٹھے ہیں اگر وہ اپنی چادریں ہٹائیں گے تو پھر ذرا داد دینے میں ان کو دقت محسوس نہیں ہوگی، چونکہ انشاءاللہ میرا کمال نہیں ہے، ذکر معصومین کا ہے۔ میں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، کائنات جس کے صدقے میں بنائی بسم اللہ حضور اسے مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تبسم شاہ جی، اسی مصطفیٰ کو اللہ نے ایک شب عرش پر بلایا۔ جتنی جلدی آپ بولیں گے اتنی جلدی میں کروں گا۔ ایک شب عرش پر بلایا، وہ شب کائنات میں شب معراج کے نام سے معروف ہو گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے جب معراج کی رات اپنے محبوب کو عرش پر بلایا تو محبوب نے پوچھا، پالنے والے کیوں بلایا؟ کہ میرے محبوب، میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں تجھے کوئی تحفہ دوں۔ جو پہنچ گئے انہیں میں واہ واہ کہتا ہوں، جو نہیں، اور آپ جانتے ہیں میری گفتگو ہر مکتب فکر کے لیے برابر ہے۔ جتنی بات میں برادران اہل تشیع کے لیے کرتا ہوں اس سے زیادہ بات میں برادران اہل سنت کے لیے کرتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ حسین کی درسگاہ ہے، یہاں آنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے، آنے والے کا مذہب نہیں دیکھا جاتا، بلکہ حسین تو وہ ہستی ہے جسے ماننے کے لیے اللہ نے مذہب کی قید ہی نہیں رکھی۔ حسین کو ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ سنی ہونا ضروری ہے، نہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ خود رسول سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ کیا فرق ہے علی اور حسین کی محبت میں؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو، علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میرے ساتھ دیجئے گا۔ اب بات آسان، اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یقین، وہ تو ذکر جو میرے مولا کا ہے یقیناً، اور مولا آپ کو آباد رکھے۔ اب میرا اپنا جی چاہ رہا ہے کہ میں باتیں ایسی کھول کے کروں کہ آپ کے دل میں اتر جائیں اور آپ میرے حق میں دعا کریں۔ پھر میں محبوب، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھے کوئی تحفہ دوں۔ بسم اللہ آئے ہائے، بسم اللہ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ بسم اللہ بسم اللہ اگر دو جوان زحمت نہ سمجھے یہ ٹیبل ہٹا دیں تو میں ذرا اور کام جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ آسان ہو جائے گا۔ آپ اتنے ایک درود باواز بلند پڑھ لیجئے گا۔ شکریہ۔ ہاں یہ بس ٹھیک ہے۔ اب جو تھوڑے سے پیچھے آپ بھی آگے آ جائیں، چلو ذرا اب آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں باتیں وہ کروں کہ جو آپ کے دل میں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، لطف لیتے آئیے گا۔ جی بسم اللہ توجہ ہے؟
اب دیکھیں میں نے ہاں تاکہ وہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی میں نظر نہیں آ رہا یا کوئی کسی کو مجھے دقت ہو رہی تھی. اب سارے ماشاءاللہ میرے سامنے. مولا آپ کو آباد رکھی, شیعہ سنی اتحاد اسی طرح قائم و دائم رہے. یہ دھرتی یہ نگری تا ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح قائم و دائم رہے. فرمایا میرا محبوب میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھے کوئی تحفہ. رسول فرماتے پالنے والے کیا تحفہ دینا ہے؟ ساری کائنات تو نے میرے صدقے میں بنا دی. جتنے بولیں گے ہاں کائنات تو نے میرے صدقے میں بنا دی, تو تحفہ کیا دینا ہے؟ کب محبوب تحفہ وہ دینا چاہتا ہوں کہ جو کائنات سے قیمتی ہو. میں نے اگلے جملے پر دیکھنا ہے کہ کون کتنا بولے گا اور کون اس عظمت پر کہاں تک میرا ساتھ دے گا. کیا کہا؟ کائنات بنائی ہے میرے صدقے میں, تو تجھے تحفہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا محبوب تحفہ ایسا جو کائنات سے قیمتی ہو. پالنے والے کتنا قیمتی ہوگا؟ فرمایا بس یہ سمجھ کہ تحفہ دے کر میں بھی مطمئن ہو جاؤں گا, تحفہ لے کر تو بھی مطمئن ہو جائے گا. مالک پھر کھول وہ تحفہ کیا ہے. آواز کو دیتا ہے محبوب کائنات تیرے صدقے میں بنائی اور تجھے دینے کے لیے بطول سے قیمتی تحفہ نہیں ہے. بہت مہربانی, بہت مہربانی. لطف آ رہا ہے صاحبان محترم کو؟ شکریہ جناب, بڑی مہربانی جی. آپ کی بھی کیا بات ہے, آپ کے سننے کی کیا بات ہے. مولا آپ کو آباد رکھے. اللہم صلی علی محمد. حضور توجہ چاہوں گا, مولا آپ کو سلامت رکھے. فرمائے بطول سے قیمتی تحفہ سلام اللہ علیہ, سیدہ سے قیمتی تحفہ نہیں ہے. چلیے تحفے کی اہمیت جانتے کیا ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے؟ تحفہ کسے کہتے ہیں؟ یہ شاہکوٹ کی بستی یہاں میں آیا. اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. میں جیسے یہاں پہنچا تو تبسم شاہ صاحب اور ان کے بانجے وغیرہ سارے ماموں بیٹھے ہوئے تھے. تو شاہ صاحب نے کہ ماموں نے مجھے کہا کہ جیسا آپ پچھلے سال آئے تھے اور بڑا بہترین خطاب ہوا تھا, تو میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بار آپ کے لیے ایک انگوٹھی بطور تحفہ بنائی ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ پیش کیجئے, اب لطف لیجئے. اب ان کے ماموں نے مجھے وہ انگوٹھی پیش کی. اب وہ انگوٹھی لینے کے دو طریقے ہیں, آپ میری طرف دیکھیں گے تو لطف آئے گا. پہلا طریقہ, میں حضور جہاں بیٹھا تھا بھائی جن بیٹھے بیٹھے میں نے ایسے ہاتھ بڑھایا, میں نے انگوٹھی لی اور پہن لی. ایک طریقہ تو یہ ہے. یہ طریقہ میں اختیار کروں گا تو نوجوان بھی بولے گا, وہ کہے گا ویسے اتنے اچھے خطیب ہیں مگر تحفے کی اہمیت کا علم نہیں ہے. انہوں نے کتنی محبت سے شاہ صاحب کے ماموں نے ان کے لیے انگوٹھی بطور تحفہ بنائی اور انہوں نے کتنی بے رخی سے اس تحفے کو وصول کیا. ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ انہوں نے کہا جی انگوٹھی بطور تحفہ ہے. میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا, میں نے ہاتھ آگے بڑھائی, میں نے انگوٹھی کو لیا, آنکھوں سے لگایا, پہنا, مجلس میں آ گیا. یہ کام اگر میں کروں گا تو چونکہ تبسم شاہ صاحب شاہکوٹ کے بھی ہیں اور لاہور کے بھی ہیں, تو انہوں نے فوراً اپنے ماموں سے کہا میں نہیں آپ کو کہتا تھا کہ عاقل بھائی جتنے اچھے خطیب ہیں اتنے اچھے انسان ہیں. دیکھیں اگر آپ نے محبت سے تحفہ بنایا تو انہوں نے بھی تحفے کی قدر کی اور تحفے کو کھڑے ہو کر وصول کیا, چونکہ حق یہی ہے کہ تحفہ ہمیشہ کھڑے ہو کر وصول کیا جاتا ہے. 1400 سال گزر گئی, دنیا اسی چکر میں پھنسی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ جب بھی بطول آتی تھی رسول کھڑے کیوں ہوتے؟ ہائے 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 ہائے. میں نے آپ سے پہلے کہا میرا پڑھنے کو دل ہے, میرا ساتھ دیجیے گا مل کے. بسم اللہ جی, بسم اللہ جی, مل کے. آپ کے کیا کہنے, آپ کو سننے کے کیا کہنے, آپ نے حق ادا کر دیا. یقین کیجئے مولا آپ کو بار کے. دنیا اسی ماجرے میں پھنسی ہوئی ہے کہ وجہ کیا ہے کہ جب بھی سیدہ آتی تھی تو رسول کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ کیوں نہ کھڑے ہوں, سیدہ ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ. ہائے 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 ہائے, بولیے گا. اور تحفہ ہمیشہ کھڑے ہو کر, سب بولو گے تو کون؟ بہت مہربانی. سننے پہ آمادہ ہیں؟ کون سیدہ؟ ہائے ہائے اللہ اکبر. جب امیر کائنات کے ساتھ سیدہ کا حق دورہ تھا نا, کون؟ علی. ہائے ہائے. ابھی مجھ سے پہلے شاہ صاحب پڑھ رہے تھے, بہت اچھا خطاب کر رہے تھے, تو کہتے کہ دو ہستیوں نے بت توڑے, ایک ابراہیم نے اور ایک علی نے. ابراہیم نے چھپ کر اور علی نے سب کے سامنے.
मेरा उस वक्त जी था कि मैं एक जुमला कहता, चलो मैं अब कह देता हूँ, मालिक उनकी मजीद इल्म में इजाफा फरमाए। मासूम से पूछा था, देखिए बुत इब्राहिम ने भी तोड़े और बुत, और आज तक हुजूर यही पढ़ा जाता है कि इब्राहिम ने छुप के तोड़े और अली ने सबके सामने तोड़े। मैं इससे अगली बात कहना चाहता हूँ, अगर बोलें बुत इब्राहिम ने भी तोड़े और बुत अली ने भी तोड़े, इब्राहिम के हाथों के तोड़े हुए बुत वापिस आए। पता नहीं कौन बोलेगा और कितना बोलेगा, बहुत मेहरबानी जनाब, इस मुश्किल बात पर हाथ उठाने का शुक्रिया। भाई इब्राहिम के हाथों के तोड़े हुए बुत वापस आए तो अली ने निकाले ना, और अली के हाथों के तोड़े हुए बुत अब तो क्या कयामत की 13वीं तक भी वापस नहीं आएंगे। सरकार सादिक से साहिल ने पूछा था, मौला वजह क्या है, जो बुत इब्राहिम ने तोड़े वो वापस आए, जो अली ने तोड़े वो आज तक वापस ना आए। इमाम ने कहा नहीं आ सकते, वजह फरमाया इब्राहिम का हाथ अब्दुल्ला का था, अली का हाथ यदुल्ला था। अल्लाह अल्लाह मिल के, मेहरबानी जी, मौला आपको आबाद रखे, शुक्रिया जी। जिंदाबाद, मौला आपकी खैर फरमाए, मौला आपको आबाद रखे, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब, मौला आपको सर। वो अली अक्द हो रहा है, हाय हाय, अजमत सैयदा सलामुल्लाह, समात कीजिए। अमीर कायनात के साथ जब जनाब सैयदा का अक्द होने लगा, जिब्राइल आ गया। अल्लाह के नबी अल्लाह बाद दरूद व सलाम कह रहा है कि मेरी कनीज़े खास के अक्द का मौका है, हक महर में अल्लाह खुद तय करूंगा। मैं सैयदा की अजमत ऐसे ही पढ़ने का कायल हूं और ऐसे ही पढ़ना चाहिए, बस बोलना आप, बहुत शुक्रिया, बोलना आपका काम है। फरमाया सैयदा का अक्द है, हक महर मैं खुद तय करूंगा, तो उसमें लुत्फ लीजिएगा, हाय हाय। फरमाया ये बात जब सैयदा की समात तक पहुंची ना, भी फरमाती जिब्राइल खुदा से कहे कि फिर हक महर तय कर, मैं सैयदा हूं, जितना बोलेंगे उतना मुझे पढ़ने का लुत्फ आएगा। क्या कहा, हक महर तय कर, मैं सैयदा हूं। जिब्राइल आया, पालने वाले सैयदा फरमा रही है कि हक महर तय कर। अल्लाह ने कहा क्या तय करना है, बतूल से जाकर कह दे सारी जमीन आपके महर में। हाय 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 हाय, सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। सारे शिया सुन्नी दोस्तों बैठे हैं कि जो अज़मत सैयदा सलामुल्लाह के कायल हैं, मेरे साथ दीजिएगा, रसूल की इकलौती और सच्ची बेटी, ये कोई मजाक है? आय आय आय, कायनात जिसके चलो मैं जुमला कह देता हूँ, शायद जो अब तक नहीं बोला वो बोल पड़े। कायनात जिसके सदके में शाजी बनाई हुजूर, उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, और उस मुस्तफ़ा ने जिस हस्ती को दुआ में मांगा उसे सैयदा कहते हैं, और उस सैयदा ने सारी जिंदगी अल्लाह से दो ही हस्तियों को दुआ में मांगा, या आलमदार मांगा या आजादार मांगा। हाय 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 हाय, बिस्मिल्लाह। अली लुत्फ आ रहा है साहिबान, राजी है भाईजान, मौला आपको आबाद रखिए, मौला आपको सलामत रखिए। थक तो नहीं कि जो पीछे भी बैठे। फरमाया क्या तय करना है, सैयदा से जाकर कह दो, हुजूर तवज्जो चाहूंगा, सैयदा से जाकर कह दो सारी जमीन आपके महर में। अब जिब्राइल ने इतना महर किसी का सुना ही ना था। हाय हाय, थोड़ी सी और जल्दी कीजिएगा। आया बीबी, अल्लाह कह रहा है सारी जमीन आपके महर में। इल्म को इल्म से पहले जानने वाली बीबी ने हम जैसे बे इल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए फरमाया जिब्राइल अल्लाह से जाकर कह दे ये महर थोड़ा है। हाय 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 हाय, लुत्फ आ जाएगा, लुत्फ आ जाएगा। इसी तरह साथी जी का फर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। फरमाया जाकर कह दे कि ये महर थोड़ा है। जिब्राइल आया, घड़ी ऐसे चल रही है माशाल्लाह, और चूंकि अच्छे सुनने वाले बैठे हैं, 18 मिनट हो गए मुझे पढ़ते हुए। 18 मिनट की बात एक तरफ और ये बात एक तरफ जो मैं कहने जा रहा हूं, अल्लाह करे बात मैं समझा दूं। आया जिब्राइल, पालने वाले सैयदा इस महर पर राजी नहीं। अल्लाह ने कहा नहीं राजी का नहीं, कहा जैसे भी हो राजी कर, क्योंकि जिससे बतूल राजी उससे मैं राजी। हाय 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 हाय
ہائے 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 ہائے، میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا کہا؟ جا راضی کر، کیونکہ جس سے سیدہ راضی، بولیے، اس سے اللہ راضی. ہائے ہائے. حضرت میر انیس کے دو مصرے سناؤں. عقیل عقل مند، وہ کہتے ہیں عقیل گر ہے ان دو بڑی بلا سے بچے. عقیل گر ہے ان دو بڑی بلا سے بچے، علی کی تیغ سے زہرا کی بددعا سے بچے. ہائے 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 ہائے، علی کی تیغ سے زہرا کی، بولو ہائے ہائے. مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. فرمایا جا راضی کر، کیونکہ جس سے سیدہ راضی، ہائے ہائے، اس سے میں راضی. پہلے والے کیا کہنا ہے؟ کہ جا کر کہے اللہ کہہ رہا ہے سارے آسمان آپ کے مہر میں. فضائل کے رنگ میں جتنا سنیں گے اتنا مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا. سارے آسمان آپ کے. آیا بی بی اللہ کہہ رہا ہے سارے آسمان آپ کے مہر میں. سیدہ فرماتی جا کر کہہ دے یہ مہر بھی تھوڑا ہے. ٹھگیے گا نہیں، یہ مہر بھی تھوڑا ہے. پہلے والے بطول اس مہر پہ بھی راضی نہیں. اللہ کا نہیں راضی تو اب بطول سے جا کر کہے، لطف لینا، اب بطول سے جا کر کہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ کو حق مہر میں جو چاہیے آپ لبوں سے صادر فرمائیں، میں کن کہہ کر بناتا رہوں گا. ہائے 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 ہائے، زندہ باد مل کے. توجہ ہے، لطف. یہ عظمت سیدہ ہے، یہ ذکر معصومین علیہ السلام ہے. میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا جی، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. مولا آپ کو مبارک. یہ مجلس کی روحانیت ہے. میرے بزرگ کہنے کہ دوبارہ جملہ کہہ دے. فرمایا سیدہ سے جا کر کہو کہ اب آپ کو جو چاہیے آپ لبوں سے صادر کیجئے، میں کن کہہ کر. ہائے ہائے ہائے. جب اتنے اچھے سننے والے بیٹھے ہو نا بھئی، دیکھیے نا کائنات بنائی بھی تو انہی کی وجہ سے. اچھا، میں اب آپ کی آنسو کی، آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں. میں اب جو جملہ اگلا کہہ رہا ہوں یہ میں صرف آپ کی خاطر کہہ رہا ہوں، ورنہ میں بیان اپنا آج کا آگے لے کے جانے لگا تھا. جب چادر میں پنجتن اکٹھے تھے تو اللہ سنا کر آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں. اللہ نے کہتا اعلموا، جان لو یا ملائکتی وسکان سماواتی انی ما خلقت سما مبنیتم ولا ارض مدھریتم ولا قمرا منیرم ولا شمس مضیتم ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصہ. جتنا بولو گے اتنا مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ سنو میرے ملائکہ، میں اللہ نہ کلیوں کو چٹک دیتا، نہ ستاروں کو دمک دیتا، نہ پھولوں کو مہک دیتا، نہ سبزے کو لہک دیتا، پتہ نہیں کون بولے گا، نہ سمندر کو شور دیتا، نہ ہوا کو جو عظمت سیدہ پر بولنے کا قائل ہے وہ ضرور بولے، نہ سمندر کو شور دیتا، نہ ہوا کو زور دیتا، نہ شاخوں کو جھکاؤ دیتا، نہ پہاڑ کو ٹھہراؤ دیتا. میں کچھ نہ بناتا، میں نے جو بنایا ان کی محبت میں بنایا. نہ لطف لیجئے گا. فرمایا اللہ، تو وہ سمجھا جی، اللہ فی محبت. زندہ باد. جو بنایا ان کی محبت میں. جملہ کہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو بنایا ان کے لیے بنایا. ہائے ہائے ہائے. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے، میں نے تو آپ سے پہلے کہا ہے شاہ صاحب کے ساتھ میرا تعلق ایسا ہے، آپ سنتے جہاں تک سنتے رہیں گے میں پڑھتا رہوں گا. بس میرا ساتھ دیجیے گا، یہ روحانی ایمانی رابطہ ٹوٹنے نہ دیجیے گا. کیا کہا؟ میں نے جو بنایا، سب بولو، ان کی، ان کے لیے نہیں، ان کی، یعنی ان کے لیے اور ہے، ان کی محبت میں نا بھئی، ان کے لیے اور ہے، ان کی محبت میں. بھائی جناب کا نام کیا ہے؟ شرافت بھائی. مثال دیتا ہوں، میں یہ بتاؤں کہ ان کی اور ان کی محبت میں فرق کیا ہے. میں یہاں پہنچا تو میں نے کہا جی تبسم شاہ صاحب کا ہے، انہوں نے کہا جی آئے. شرافت بھائی نے کہا میں آپ کو ملاتا ہوں. مہمان خانے میں لے گئے، وہاں سارے آپ کے احباب بیٹھے تھے، تو وہاں ایک ٹیبل سجی ہوئی تھی.
जो तरह तरह के खाने रखे थे, हलीम, बिरयानी और जाने क्या क्या, सब कुछ रखा था। तो मैंने तबस्सुम शाह साहब से कहा, मैंने कहा भाई ये क्या तकल्लुफ किया? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शराफत साहब ने कहा, सैयद साहब ये तकल्लुफ नहीं, ये सब कुछ आपकी मोहब्बत में है। अब खबर नहीं है अगले जुमले पर कौन बोलेगा और कौन खामोश रहेगा। मैं तो बात वो कहना चाहता हूँ जो शाम तक आपके अज़ान आलिया में बैठी रही और आप मेरे हक में दुआ करें। इन्होंने क्या कहा कि ये सब कुछ जो है ये आपकी मोहब्बत में। मैंने उसमें से एक लुकमा लिया, तो अब चूंकि बिस्मिल्लाह आ जाए, बिस्मिल्लाह। आप तस्वीरें अच्छी बना रहे हैं, वरना मैंने आने नहीं देना था। तवज्जो फरमाइए, आप साहब मौला सलामत रखे। जाहिर है हर एक बंदे का एक अपना काम है, आपने बस मेरी तरफ देखना, इधर उधर नहीं देखना। हाँ नहीं, खैर है खैर, कोई बात नहीं। मैंने वो एक लुकमा लिया, तो मैंने कहा जनाब ये अगर मेरी मोहब्बत में है सब कुछ, तो मेरे लिए क्या है? नहीं लुत्फ लिया। मैंने कहा ये सब मेरी मोहब्बत में है, तो फिर मेरे लिए क्या है? चूंकि अब नाज़िम मिंबर का काम होता है हर चीज को मैनेज करना। शराफत भाई ने कहा, ज़ैद साहब ये सब कुछ आपकी मोहब्बत में, और आपके लिए माइक कौन है? मिंबर लगा हुआ है, लोग बैठे जाएं और मजलिस पढ़ें। मालूम वो जो खाना था वो मेरी मोहब्बत में था, ये जो मिंबर है ये मेरे लिए है। तवज्जो, अल्लाह कह रहा कायनात बनाई है मैंने 14 की मोहब्बत में। परवरदिगार फिर 14 के लिए क्या बनाया? मुफज्जल ने सरकार सादिक से पूछा था, मौला कायनात तो आपकी मोहब्बत में बनी, तो आप लोगों के लिए क्या है? इमाम ने कहा बैठ जा, पूरी कायनात हमारी मोहब्बत में है और हम 14 के लिए। उसने सलमान बनाया, अबू जर बनाया, मिकदाद बनाया, हमारे आजादारों को बनाया। लुत्फ आ रहा है, लुत्फ आ रहा है साहब अलमतो। मौला बड़ी मेहरबानी जनाब, बस मौला आपको मुबारक है। आप तो कहते कि ये कम बोलते हैं, ये तो खड़े होकर नारे मार रहे हैं। मालिक इनको सलामत रखे, इनकी मार्फत में मजीद इजाफा फरमाए। बहुत जिंदाबाद मालिक, आपको मुबारक। फरमाया कायनात बनाई हमारी मोहब्बत में और हम 14 के लिए। सलमान बनाया, बोलो, अबू जर बनाया, कंबर बनाया, मिकदाद बनाया, मालिक अश्तर बनाया, त्रिमा बनाया, हाय हाय अम्मार बनाया, अवैस बनाया, हाय हाय हाय, और मीसम तम्मार। तो आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, देखिए मेरे बुजुर्ग, मीसम तम्मार तो फिर ऐसा बनाया कि सर कट के जब चढ़ा सूली पर तो जबान पे भी अली की मदह थी, तो कहने वाले को कहना पड़ा फराजे दार से मीसम बया देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जबा देते हैं। हाय 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 हाय, बड़ी मेहरबानी। तवज्जो है आप साहबन की, घबराए हुए तो नहीं है? शाह जी 2-4 मिनट है ना इजाफी आज के हैं? दिल का मालिक आया तुम्हारे लिए कायनात बनाई हमारी मोहब्बत में, हमारे लिए सलमान, अबू जर, मिकदाद, कंबर, मीसम, मालिक, बहलोल, आकिल ज़ैदी, तबस्सुम शाह, शराफत, सारी दुनिया, सारे हुबदार। ये जो हुबदार है ना, हम सब 14 के लिए हैं। कायनात है 14 की मोहब्बत में और हम हैं, सुना आप बोलोगे तो अगला जुमला बोलूंगा। कायनात है 14 की मोहब्बत में, हम हैं 14 के लिए। थोड़ा सा फंस गए हैं। ये जो खाना था ये किस लिए था? मेरी मोहब्बत में तबस्सुम शाह जी ने बनाई ना। अब मेरी मर्जी, वो खाना मैं खुद खाऊं या अपने ड्राइवर को दे दूं? नहीं समझे? वो खाना मैं खुद खाऊं या मैं अपने भाई को दे दूं? अच्छा, मैं अगर अपने भाई को वो खाना दूं तो क्या आप बुरा मानेंगे, एतराज करेंगे? नहीं, आप कहेंगे शाह जी ये तो हमने आपकी मोहब्बत में बनाया था, अब आपकी मर्जी, भाई को खिलाओ, खुद खाओ या ड्राइवर को दो। मैंने जो कहना था वो तो मैंने कह दिया। कायनात बनाई 14 की मोहब्बत में, अब 14 की मर्जी, इसका निजाम खुद अपने पास रखे या अपने मानने वालों को दे दे। इसका निजाम मानने वालों को दिया तभी तो किसी ने सूरज निकलने नहीं दिया, किसी ने डूबने नहीं दिया।
بہت شکریہ جی. لطف آ رہا ہے صاحبان محترم کو؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. کائنات اللہ نے 14 کی محبت میں بنائی ہے. شکر ادا کیا کریں فرش ادا پر آ کر بیٹھ کر کے اللہ نے ہمیں ایسے رہبر عطا کیے, ایسے ہادی عطا کیے ہیں. تھکے نہیں تو بات وہیں لے کے چلوں جہاں پر میرے بزرگ نے بات کہی تھی. فرمایا سیدہ سے جا کر کہو کہ اب جو چاہیے آپ لبوں سے صادر کیجئے, میں کن کہہ کر بولو. اگلی بات تو اب آپ کی ہے. صبح سے ہم سارے نکلے ہوئے ہیں, سارے مولا کے مداح خان آ رہے ہیں, کوئی دھند میں پھنسا ہے, کوئی موٹر وے پہ رک گیا, کوئی کہیں آ رہا. آپ لوگ بھی اس ٹھنڈ کے اندر آ کر یہاں پر بیٹھ گئے, تو میں آپ کو دن کے 2:08 پر فرش اعظم پر بیٹھنے کا انعام تو بتلاؤں کہ یہ سارے کام چھوڑ کر جو آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کو انعام کیا ہے اس بات کا. جب کہا نا کہ سیدہ سے جا کر کہو کہ اب جو چاہیے لبوں سے صادر کیجئے, میں کون کہہ کر بناتا رہوں گا. جب جبرائیل نے آ کر یہ پیغام سیدہ کو دیا, سیدہ نے فرمایا ہاں اب لطف آیا. اب اللہ سے جا کر کہے کہ تیری کنیز خاص کہہ رہی ہے میرے حق مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے, میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی شفاعت لکھ دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لطف آ رہا ہے صاحبان محترم؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ مولا آپ کو آباد و شاد فرمائے میرے حق مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے, میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی. بولو اگلا جملہ سناؤں؟ ہائے ہائے, یہ عجیب روحانیت ہے, یہ آپ لوگوں کی اور آپ کے بزرگوں کی یہ محنت ہے کہ میں پڑھ فضائل رہا ہوں اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں. یہ اور معصوم فرماتے کہ اگر ہمارا فضائل سنتے ہوئے تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائے تو یقین کر لو ہم میں سے کوئی نہ کوئی تمہاری بزم میں موجود ہے. پھر میں اس وقت اپنے لیے بھی دعا مانگا کرو, اپنے اعزا اقربا کے لیے بھی دعا مانگا کرو. مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا لطف لیجیے گا جملے کا. جبرائیل نے آ کر کہا, پالنے والے سیدہ فرما رہی ہیں کہ میرے حق مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے, میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی شفاعت لکھ دے. تبسم بھائی جملہ سناؤں. جب جبرائیل نے یہ پیغام پہنچایا تو آواز قدرت آئی, جبرائیل بطول سلام اللہ سے جا کر کہو کہ میں بھی تمہارا خدا ہوں, میں بھی تمہارا خدا ہوں. دے کر لینے کی عادت نہ تمہیں ہے نہ مجھے ہے. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی, بہت مہربانی جناب, بڑی مہربانی. مولا آپ کو آباد رکھے. زندہ آباد, زندہ آباد. سننے کا حق ادا کر رہے ہیں آپ, بہت شکریہ جناب. فرمایا دے کر لینے کی عادت نہ تمہیں, بولو نہ مجھے. فرمایا جو کہا وہ بھی لو. ہائے ہائے ہائے. دیکھیے یہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی چادر کا صدقہ ہے نا, کہ وہ چادر میں پنجتن اکٹھے آئے تو اللہ نے کہا میں نے جو بنایا ان کی محبت میں بنایا. اور پھر انہوں نے کیسا نظام اپنے ماننے والوں کو دیا. بس سب کچھ ہر شے پر قادر اللہ ہے. 14 اللہ کی صفات کا مظہر ہیں. اب 14 کی مرضی, جسے جو چاہے عطا کر دیں. اسی عطا میں سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. میرے ادھر کسی ایک بھائی نے ایک نام لیا تو وہ میرے موضوع سے مربوط ہے تو میں ان کا چلو کر دیتا ہوں. بھئی آل محمد کے دروازے پر جھکنا شرط ہے, سیدہ کی دہلیز پر سلام کرنا ضروری ہے, پھر دیکھو کیا ملتا ہے. سنتے ہیں علی کا نوکر تھا, دیوانہ لوگ کہتے تھے, تھا دانا, نام بہلول تھا. کرتا کیا تھا, بغداد کی گلیوں میں بیٹھ کر مٹی میں پانی ملاتا, چھوٹے چھوٹے گھر بناتا, اعلان کرتا جسے جنت چاہیے. نہیں سمجھے آپ صاحبان, نہیں سمجھے آپ. اب اس سے زیادہ میں آسان اور کیا کروں گا, میرے ساتھ دیجیے گا. دیکھیے سیدہ سلام اللہ کی محبت اور کائنات جن کے صدقے میں اللہ نے بنائی, اگر ان کی مودت آپ کے دل میں ہے تو ملتا کیا ہے. تھک تو نہیں گئے. کرتا کیا تھا اور کہتا کیا تھا, بولیے. مولا آپ کو آباد رکھے. سب بولو تو لطف آئے گا. آپ کو مجھے معلوم نہیں, شاہ جی اگر اس دور میں ہوتی تو 1 کروڑ جنت انہوں نے لے لینی تھی اس سے. ٹھیک ہے نا, بزنس مین ہے نا, اس لیے میں بات کر رہا ہوں. تھک تو نہیں گئے. اس نے کیا کہا, ہاں دیکھنا اب چہرے پر, یہ نہیں میں نے بات سچی کہی ہے.
ہاں بہلول نے چھوٹی چھوٹی جنتیں بنائی اور کہہ رہا ہے جسے جنت چاہیے لے جاؤ. ہائے ہائے, اس سے بڑھ کر اس لمحے میں آپ کے رزق میں اضافے اور آپ کی دنیاوی عہدوں میں ترقی کے لیے دعا نہیں کر سکتا. چونکہ مومن 40 سے اکٹھے ہوں, یہ تو اتنی تعداد میں بیٹھے ہیں, اور وہ کسی مومن کے لیے دعا کی آمین میں شامل ہو جائے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھ رکھا ہے کہ اگر کوئی مومن دنیا سے چلا جائے بھلے گناہ گار ہو, اور اس کے کفن پر کوئی لکھ دے نا کہ یہ ایمان پر گیا, حب آل محمد میں شہید بالایمان ہی, اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا, اور 40 مومن دستخط کر دیں, تو فرشتوں کے بعد جب اس کا نامہ اعمال جاتا ہے نا, فرشتے نامہ اعمال لے کے جاتے ہیں, پالنے والے دیکھ نامہ اعمال خالی ہے کیا کرنا ہے, اللہ کہتے ہیں جنت میں بھیجو. وہ تو پالنے والے اعمال کوڑا ہے. آواز قدرت آتی, میں تمہارا لکھا ہوا اعمال نامہ دیکھوں یا کفن پر 40 مومنوں کے دستخط دیکھوں؟ ہائے 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 ہائے. تو وہ تو مومنوں کے گناہ بخش دیتا ہے 40 مومنین کی گواہی پر. تو وہ مولا, وہ خدا 40 مومن جہاں اکٹھے ہو جائیں وہاں مانگی ہوئی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ مالک مجھ سمیت آپ سب کی جائز شرعی حاجات معصومین علیہ السلام کے صدقے سے پوری فرمائے. اب لطف لینا جملے کا, تک تو نہیں گئے. جنت بنا کے بیچ رہا ہے اور کہہ رہے جسے جنت چاہیے لے جاؤ. یہ شاہی خاندان کا فرد تھا. اس کا بھائی اس کے پاس آئے, کہنے لگا بہلول کیا لوگوں کو بلا کر یہ جنت بنا بنا کر مٹی کی بیچ رہا ہے؟ اس سے تو بہتر تھا کہ تو شاہی خاندان کا فرد ہو کر ایسے کام کر رہا ہے. اس سے تو بہتر تھا, میں اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں, اس سے تو بہتر تھا کہ تو ہمارے خاندان میں پیدا ہی نہ ہوتا, اور اگر پیدا ہوا تھا تو ساتھ ہی مر جاتا. اب علی کا نوکر سیدہ کی چوکٹ پر جھکنے کا اجر انعام, وہیں پر اپنا دامن جھاڑا, اپنے بھائی سے کہنے لگا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر تیری یہ مرضی ہے کہ میں مر جاؤں, میں مر گیا. تھکے بیٹھے ہیں آپ صاحبان, تھکے بیٹھے ہیں آپ صاحبان, میں تو آپ کی محبت میں پڑے جا رہا ہوں. ان کا اگر تیری مرضی ہے کہ میں مر جاؤں چاول بھائی تو پھر لے میں مر گیا. اور بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا, مر گیا, گر گیا. ہائے ہائے, بھائی نے کہا شاید مذاق کر رہا ہے, ہاتھ لگایا, اس نے کہا اٹھ, ہو تو اٹھے. طبیب کو بلایا, اس نے ہاتھ رکھا, اس نے کہا اس سے تو مرے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہیں, مر گیا کہاں؟ اعلان ہو گیا بہلول علی کے نوکر کا انتقال ہو گیا. عصر کے وقت بغداد کے مین چوک سے جنازہ اٹھایا جائے گا. غسل ہو گیا, کفن ہو گیا, جنازہ تیار ہو گیا. مجھے خبر نہیں کہ شاہ کوٹ کے اس علاقے میں کون رہ جائے گا, اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف کون جانا چاہتا ہے. جو جانا چاہتا ہے وہ شہ پر مودت جھاڑے, چادریں ہٹائے, ہاتھ بلند کرے. میں اسے علی کی چوکٹ پر لمحوں میں لے جانا چاہتا ہوں. جب اعلان ہوا غسل کفن جنازہ تیار, لوگ کاندھا دے رہے ہیں کلمہ شہادت کلمہ شہادت. یہ بھائی بھی آگے بڑھا جس نے کہا تھا کہ تو مر جا, کاندھا دیا کلمہ شہادت. رو کر کہنے کا جانے وہ کون سی گھڑی تھی جب میں نے تجھے کہا کہ تو مر جا اور تو مر گیا. نہ میں کہتا نہ تو مرتا, نہ میں کہتا نہ تو مرتا. چشمے فلک نے منظر دیکھا, بہلول چارپائی پر کفن پھاڑ کے یا علی کہہ کر اٹھا. کہنے کا بھائی زیادہ اطلاع نہیں, تو نے ارادہ بدل لیا, میں نے پروگرام بدل لیا. توجہ ہے آپ صاحب محترم, گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب. مولا آپ کو سلامت رکھے, بہت مہربانی جناب, مولا آپ کو آباد رکھے. فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, تو نے ارادہ بدل لیا ہے. بولو ہائے ہائے ہائے, یہ علی کا نام ہے نا. میں نے کئی جگہ دیکھا, ادھر یہ بہلول کہہ رہا ہے کہ تو نے ارادہ بدل لیا, تو میں نے, اور ادھر میں نے ایک اور دیکھا, علی کا نوکر ہے, نام سلمان ہے, مدائن میں چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے. لیٹے لیٹے نا ایسے اٹھ کے بیٹھ کر نا, اب جملہ ہوا کے دوش میں کہنا, فضا کی طرف کہتا ملک الموت تو 5 بار آ یا 5000 بار, کہہ جو دیا جب تک علی نہیں آئیں گے جان نکلنے نہیں دوں گا. ہائے 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 ہائے. لطف آ رہا ہے صاحب محترم کو, تھکے ہوئے تو نہیں ہے جو پیچھے بھی بیٹھے. سلمان نے کیا کہا, تو 5 بار آ, یہ 5000 بار, کہہ جو دیا جب تک علی نہیں آئیں گے. بولو
تو اس دروازے پر جھکیے، پھر دیکھیے کیا کچھ ملتا ہے۔ بولو بھئی، اس دروازے پر جو جھکا، بس بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا۔ میری بات مولا کے مدح خان موجود ہیں، وہ پڑھیں گے، اور میں معذرت چاہتا ہوں، میرا وقت بھائی سے یہ طے تھا، مالک سلامت رکھے اور اچھا ہی سماعت کر رہے ہیں۔ بس آج کا نتیجہ مولا بانیان مجلس گیلانی صاحبان کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کے خاندان کے جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے، مالک ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ السلامانو من اہل بیت، جو بطول کی چوکٹ پر آیا، سیدہ کی چوکٹ پر جو جھکا، داڑھی سے جھاڑو دی، تو رسول نے کہا من اہل بیت، یہ ہماری اہل بیت میں سے۔ تبسم شاہ جی، میں نے ایک فرمان پڑھ رکھا ہے مولا ویر علیہ السلام کا، مولا فرماتے ہیں کہ کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں، اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ مجھ علی کا دیدار نہ کر لے۔ اختتام آج کا میں آپ کو بتلاؤں تو صحیح کہ سیدہ سلام اللہ کے اس گھرانے کو ماننے کا انعام کیا ہے بھائی جان۔ شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں، مذہب کی قید نہیں ہے، جملہ سمجھیے، لائف پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ علی فرماتے ہیں کوئی مرے میں آتا ہوں، مومن ہو، منافق ہو، مشرک ہو، کافر ہو، یہودی ہو، کوئی ہو، علی فرماتے ہیں میں اس کے سرانے آتا ہوں، فرق کے ساتھ، مومن کے سرانے رحمت بن کر، منافق کے سرانے ہیبت بن کر۔ ہائے ہائے، آتے تو علی سب کے سرانے، مگر آج کی اس عظیم الشان مجلس کی اپنی جانب سے جو آج کا میرا اختتامی جملہ ہے آج کا، وہ یہ ہے کہ جب کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہونے لگتا ہے، جہاں سے بات شروع کی ہے وہیں پہ آج کی بات کا اختتام، تو نبی اور علی دونوں اکٹھے آتے ہیں۔ سمجھ لیا آج کی بات؟ دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، یا رسول اللہ، یا علی۔ آپ دونوں بھائیوں کا اکٹھے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا، چلوں؟ علی فرماتے رک جا، بڑا خوش نصیب ہے، رک جا، بڑا شرافت بھائی خوش نصیب ہے۔ مرنے والا کہتا ہے وہ تو مجھے معلوم ہے، جس کے نزا کے وقت، موت کے وقت آپ اور نبی رحمت بن کر آ جائیں، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ جملہ سمجھنا اور میری طرف دیکھنا آج کا۔ فرمایا تو اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا تجھے جنت سے لینے کے لیے بطول آ رہی ہے، سلام علیہ۔ فرمایا تجھے جنت سے لینے کے لیے سیدہ آ رہی ہے، مومن ہو یا مومنہ، کانپ جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا مجھ میں ایسا کون سا سرخ آپ کا پر کہ مجھے لینے کے لیے عرش سے، جنت سے سیدہ آئے۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے بزرگوں نے اپنے سروں سے چادروں کو ہٹا لیا، وہ جانتے ہیں نا قربت معصومین علیہ السلام۔ فرمایا مجھ میں ایسا کون سا سرخ آپ کا پر کہ مجھے لینے کے لیے بطول آئے؟ مولا فرماتے ہاں ہے۔ مولا وہ کیوں؟ فرمایا تو سیدہ کی ایک حسرت پوری کرتا تھا۔ مولا کون سی؟ فرمایا جہاں کہیں غریب کی مجلس ہوتی تھی تو دھاڑے مار کر اس حسین کو روتا تھا کہ جس کی لاش پر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو دھاڑے مار کر اس حسین کو روتا تھا، مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین علیہ السلام کے، تو دھاڑے مار کر اس حسین کو روتا تھا جس کی لاش پر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ آپ رو پڑے ہو نا؟ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، مجھے آپ کے گریا کی قسم، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس تیاری کیجیے گا، آج کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور میں ممبر آج کا اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آ گئی۔ یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی جو 11 محرم کو بے پلان اونٹوں پر بیٹھنے لگی نا، تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے، ایک ہی جملہ کہا اور بے پلان اونٹوں پر بیٹھ گئی، حسین گواہ رہنا میں شام جا رہی ہوں، مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی، بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا۔ اگر رو پڑے ہو نا تو آج کا ایک جملہ سننا، ابن زیاد کے دربار میں، اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ تخت پہ بیٹھا تھا، تماشائی بیٹھے تھے، ایک رسی کے اندر
मुखदरात इस्मत को बांधा हुआ था। इब्न ज़ियाद ने ये मंजर देखा, अगर रोने तो बस आप मेरी तरफ देखना। आज का ये जुमला कहना, इसने कहा काश आज मेरे बड़े जिंदा होते तो वो देखते कि मैंने अली का बदला अली के बच्चों से कैसे लिया। मातम अगर करने तो आज का ये जुमला समझना। इसने फिर बकवास करके कहा, मेरे दरबार में कोई बैठा है जिसने नबी से या अली से या हसन से या हुसैन से कोई बदला लेना हो? आज हुसैन का बेटा सज्जाद मेरी कैद में है, आओ बदला ले लो। या कोने में से एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा हाँ, शबे आशूर हुसैन के हाथ में एक चाबक थी जो मेरे घोड़े को लगी थी, इसका बदला मैं हुसैन के बेटे सज्जाद की पुश्त पर ताजियाना मार के लूंगा। मैं खुद सैयद हूं, खोल के नहीं पढ़ूंगा। मैंने जब कहा ना कि ताजियाना मार के लूंगा, अब अगर मातम करना है तो मैं तब देखना, सैयद सज्जाद को इमाम मोहम्मद बाकर ने जब देखा ना तो सैयद सज्जाद रोए। इब्न ज़ियाद ने कहा, सज्जाद बाबा का बदला देने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे मौला के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में तौक। मेरे मौला हालत रुकू में आया, अल्लाह अकबर। मेरे पांचवें इमाम ने बाबा की पूंछ से कमीज को हटाया। ये जालिम ताजियाना लहराता हुआ जनाब सज्जाद के पास आया। इसने पुश्ते जनाब सज्जाद को देखा, कभी आगे गया, कभी पीछे गया, कभी दाएं गया, कभी बाएं गया, फिर अब जा ही रहा था। इब्न ज़ियाद ने कहा, बदला क्यों नहीं लेता? ताजियाना फेंक कर रो के कहने लगा, कहां बदला लूं? इसकी पुश्त पर कोई जगह बाकी नहीं है जहां मैं ताजियाना मारूं। अल्लाह जाने शाम गरीबा से कूफा के दरबार तक पुपियों की चादरों के बदले पुश्त पे ताजियाने खा के देता रहा। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। मैं कर अच्छा हाँ बस ठीक है, बड़ी न्याज़ मौला पूरा अल्लाह ए जी इमाम बारगाह ज़ेरे तमीर हुसैनी मस्जिद तो जो भी तौफीक हो सके इस दोस्त दे नाल मोमन दे नाल खुसूसी तावन फरमा दो। हज़रात मोहतरम सरकार परेशान क्यों हो जाते? हज़रात मोहतरम अब आपके सामने ज़ाकिर बैत जनाब सैयद वसी हैदर रिजवी आप ठट्ठा रहम शाह ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और उनके फ़ौरन बाद खतीब कमर बनी आशम शहनशाह खताबत अंदलीब गुलस्तान ज़हरा जनाब किबला अल्लामा महदी अब्बास रियाज और उनके बाद शहनशाह खताबत जनाब ज़ाकिर बैत चौधरी इजाज़ हुसैन झंडवी ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। तो बिला तखीर जनाब सैयद वसी हैदर रिजवी आप ठट्ठा रहम शाह, आओ जी बिस्मिल्लाह। हाँ इनको बुच्चा टाइम थे खा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कमरे बने आशम या सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दरूद पढ़ो मोहम्मद और मोहम्मद दी आल थे। अपने अपने बीमारां दी शफायाबी दी खातिर फिर भी दरूद पढ़ो। रोंदे इंगाल तो आए कि शरीफ हैं तो लुटे गए। हाय तेरे वास्ते चाहे तो कोई यजीद कोई मना करने वाला नहीं है मेरा वीर। पता नहीं की हो जे मुसलमान आन सके बीरावां दी लाशां तो अली दियां धियां इंज लग गईयां जिवें लगदे कुछ ना। भला उन्हें मां हुसैन दी वड्डे रंग लेने दामन वक्त च गुंजाइश नहीं जेड़ा मेरे को टाइम मिले मैं उस तो भी घट पढ़ सा। सैयदा दूर दा मुसाफिरा मुशादी खानदान ना तल्लक है उस इमाम दी औलादा जेड़ा सोने नाल जड़िया पे ते वत भी आंदे अस्सलाम वालेकुम या गरीब अल गुरबा।
چند بندے ہے کیتی پتہ نہیں چند بندے کیڑے خیالہ چ بیٹھے لٹیا گئے بے بطول دیا بے موسمیاں دھیاں بھلا وے سیر تے پرسہ دے ونالا بس بے جوانو عباس علیہ السلام دی لاش آئی حسین علیہ السلام دے ہاتھاں اللہ دوڑے بچیاں دی زندگی کرے کمرے بنی عائشم دی لاش آئی اکبر دے زخمی بابے دے ہاتھاں ہون شاہ کوٹا لیا انصاف کرے آئے بھیرا دی لاش تے بھیرا کی میں آیا اسے دعا منگا کرو انشاءاللہ کہیں دا جیوان بھیرا نہ مار ونجے بھیرا بھیراواں دی کمر دی زور ہوندین بھیرا بھیراواں دی ٹیک ہوندین ہن حسین نے کوشش کی تھی جو اکبر قاسم کچھ آگے گیا ہوئی میں عباس کچھ آوا اللہ اکبر میں ایک وین پڑھنا ہے تو اتنا رونا ہے جی میں یہاں دی دیگر کولید یا نومت دیگر ہونی ہے مات بھی آزاد آ رہا ہو اگر ہنجا ونجے سینہ پیارا نہ کری بس بھی جوانو حسین نے لاش